بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اطفال اور مقام عشق کی ندامت۔ بعض بندوں سے گناہ صادر ہوا، لیکن ان پر اتنی ندامت طاری ہوئی کہ وہ استغفار و توبہ و آہوازاری سے بہت بڑے ولی اللہ ہو گئے۔ بعض وقت میں اللہ پاک کا کرم شر کو سبب خیر بنا دیتا ہے۔ اگر ہم اپنی خطاؤں کے بعد معافی مانگ لیں تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ محدث عظیم شرح مشکات میں یہ حدیث پاک لکھتے ہیں: ان المستغفرین نزلوا منزلۃ المتقین۔ جو اللہ سے رو کے معافی مانگ لے وہ اولیاء اللہ اور متقیوں کے صف میں داخل ہو جاتا ہے۔ استغفار ایک نعمت ہے جو بگڑی بنا دیتے ہیں۔ آہوازاری، عشق باری، استغفار ہماری بگڑی بنا دیتا ہے۔ شیطان تو ہم سے گناہ کرا کر ہمارے حالوں کو بگاڑ دیتا ہے، ہمارے جمال تقوی کو منتشر کر دیتا ہے۔ جس طرح باد صبا آ کر کسی محبوب کی زلف کو بکھیر دے، لیکن اللہ تعالیٰ توفیق کی توبہ و استغفار دے کر اس کو پہلے سے بھی اونچا مقام پر پہنچا دیتے ہیں۔ اس لیے اس موقع پر ایک شعر کی فٹنگ معمولی بات نہیں۔ چلی نہ شوخی کچھ باد صبا کی، بگڑنے میں بھی زلف اس کی بنا کی۔ مرتبہ امیر المومنین حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے تہجد قضا ہو گئی، اور یہ قضا کیسی ہوئی کہ شیطان نے جا کر اس کا پیر و پایا آرام پہنچایا، پیر دبایا، آرام پہنچایا کہ نیند آ جائے۔ فجر پڑھنے کے بعد جب سورج نکلا تو انہوں نے قضا ادا کی اور بہت روئے۔ وہ صحابی تہجد کی قضا پر اتنا زیادہ روئے کہ حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کی اشک باری اور آہوازاری سے اور اونچا مقام ان کو نصیب ہوا۔ جب ابلیس نے دیکھا تو یہ تو بہت اونچے مقام پر جا رہے ہیں، ہم نے تہجد چھوڑائی تھی کہ یہ نیچے ہو، مگر ان کی آہوازاری نے تو اس کو اونچا